غوثیہ مفکر اسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له الله سبحان الله سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا سبحان الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الفاظ کو احترام، علماء اکرام، سادات اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرے جیسے ایک اتنا آدمی کو اپنی اس مبارک محفل کے قابل سمجھا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آتے ہی جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تو عاشقان رسول کی زبان سے محبت کا کلام سنا، میں سمجھتا ہوں میرا جلسہ تو ہو گیا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اس عمل کی شہادت کہ کبھی ایک اللہ والا تسلیم ہو جائے تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی بگڑی ہو جائے اور معمولی سا تعلق بھی تعلق تسلیم کر لیا جائے، اس کا تعلق دو انسانوں میں ٹھیک ٹھیک ہے جی. میں صحرائی آدمی ہوں، آرام دوست آدمی نہیں. مردے برچ مشترام بارے برد، بارے برد خارے برد. میں ایک مرتبہ کسی جگہ سے تقریر کر کے آیا تو آگے عیدہ نامی ہمارے شہر کا ایک مزدور ہے، بڑا شاذور آدمی ہے، بڑا پہلوان ہے. مجھے اس سے صرف اس وجہ سے محبت تھی، وہ بڑا پاک دامن ہے. تو دھوپ میں بوری رکھی ہوئی آٹے کی، خود دھوپ میں لیٹا ہوا ہے. مجھے دیکھ کے بڑا احساس ہوا کہ یہ اتنا شاذور آدمی ہے، دھوپ میں کیوں لیٹا ہوا ہے. اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہی تھی کیوں تو دھوپ میں پڑا ہوا ہے اور کمزور ہے. میں نے کہا صاحب 6 مہینے ہوئے میں بستر عدالت پر ہوں، اب عید آئی تو بچوں نے کھا ہمارا کیا لگتا ہے عید آ گئی ہے. عید باپ ہونا ایک ایسی پوسٹ ہے کہ ریزائن نہیں کیا جا سکتا. اس سے مجبور جب انہوں نے کیا تو عید کا نام لیا، میں مجبور ہو گیا. تو میں اور کوئی پیشہ نہیں جانتا، میں صرف مزدوری کرتا ہوں. اب بوری اٹھا کے لایا، اس کا کام بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھر میں لے جانا تھا. اب بوری مجھ سے نہیں اٹھا جا سکتا تو لا کے دھوپ میں سے ڈال دیا، خود لیٹ کیا، محمد نہیں اٹھ سکتا. میں باہر سے گیا، ٹوپی، ریوالور، بریف کیس، میں نے کہا یہ پکڑ سکتا ہے، یہ پکڑ سکتا ہے. میں نے اس کی بوری لے کے اٹھا لی. کس کے گھر لے جانی ہے؟ اس نے میرے مرید کا نام بھی چودھری محمد اس کا نام ہے، جو ہماری مسجد کا پریزیڈنٹ میرا مرید ہے. اللہ سے پوچھ سکتے. میں بوری لے گیا تو اس کی بوری چل دی گئی، جا کے اس مرید کے دروازے پر اٹھا لی. وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، بڑا ہی ان کی بوری ہے. اور مجھے اس سے کبھی کوئی زور کا کام کرتے نہیں دیکھا تھا کہ یہ سمجھتے کہ یہ بوری بھی اٹھا سکتا ہے. اب اس کے دروازے کے سامنے تھا، باہر نکلا تو میرے اس کو گرد آلود دیکھ کے کہتا حضرت یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یار اس طرح یہ آدمی پڑا ہوا تھا، وہ میرے سرکار کی وہ شفقت یاد ہے. کافا کی گٹھی سرکار نے اٹھائی تھی، یہ میرا ماننے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا ہو گئی. تو میں نے 100 روپیہ اپنی جیب سے نکال کے، اس کو بھاؤ بڑے اچھے نکال، 1962 کی بات ہے. 100 روپیہ نکال کے میں نے کہا یہ مرید کے لیے لے جاؤ، اور اپنے مرید کو کہا، اس کو غالباً چلنی بوری لے جانے کی دیتے تھے. تو میں نے کہا تم بھی اس کی خدمت، وہ بڑا دلیر بہادر آدمی، اس نے 200 روپیہ لے کے دیا. اس نے کہا اس سے اپنی ضرورت پوری کرو تو تمہاری عید اچھی طرح نہ ہو، پھر مجھے آ کے بتاؤ. اس طرح ہم لوگ کاموں پر چلنے کی عادت رکھتے ہیں. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سہولت عطا فرمائی، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنے آپ کو سہولت عادی نہیں کیا. آپ تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے؟ آپ تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے؟ تیرو سنا اول تاؤ سرو بابا. کوئی قوم ابھرنے جاتی ہے تو محنت مشقت، لپٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر لپٹنا، لہو کرو رکھنے کا ہے. جب کوئی قوم مٹنے پر آتی ہے تو رود و سرود، ایس و نشاط، ہر طرح کی آرام پرستی اور آسائش اس کا مذہب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کے نقش قدم میں قائم. تو میں نے آپ کے ثنا خانوں کی زبانی جو باتیں سنی ہیں تو یہ بہت خوش ہو گئی. آپ کی مجھ سے بڑی مانی، اور جس طباق سے حاضرین نے ان کا خیر مقدم کیا ہے وہ بجائے کو قابل احترام بات ہے. میں کوئی آپ کو نئی بات اس لیے نہیں سنا سکتا کہ آپ کے علاقے میں ہماری سنجد کے روح رواں ایک مولانا علامہ حافظ احمد صاحب قادری بدر ضلع علی دامت برکات العالیہ، جو ہماری مجلس کے روح رواں ہے اور ہمارے
ہماری سندھ کی جان ہے، اور دوسرا سید السادات حضرت سید علامہ پیر ظاہر حسین شاہ صاحب رضوی بخاری برکات العالیہ، جو ہماری جماعت کے سرتاج ہے. یہ دونوں بزرگ شخصیتیں آپ کے علاقے میں رہتی ہیں، تو جو سورس آف انفارمیشن ان کے ہیں وہی میرے ہیں. ظاہر ہے کہ جو باتیں آپ نے ان سے سنی ہوں گی میں وہی باتیں عرض کروں گا، کیونکہ میرا ان کا جب مذہب ایک ہے، میری ان کی کتابیں ایک ہیں، میرا ان کا سلیبس ایک ہے، میرا ان کے سوچ کے طریقے ایک ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کا تکرار تو خواہ آئے گا. تو آپ مجھ سے کوئی نئی بات سننے کی توقع میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. ایک برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات کو مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں نے اپنی کمزوری آپ کو واضح کر دی، میں کوئی نئی بات نہیں عرض کر سکوں. میں نے حضرت سے پوچھا کہ آج کی اس تقریب سعید کا عنوان کیا ہے؟ انہوں نے کہا 11ویں شریف. اور 11ویں شریف کہتے وقت تو 11 کا عدد ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کا مفہوم متبادل جو ہے وہ اب 11ویں کا لفظ نہیں رہا، سرکار بغداد رہ گئی. معنی حقیقی بعض وقت متروک ہو جاتے ہیں. اگر 11ویں لفظ کہہ کر کے 1 2 3 4 5 کہہ کے اگر 11 کے عدد میں جا کے کوئی ختم کرے تو سمجھے کہ 11ویں کا مفہوم ادا ہو گیا ہے. معنی حقیقی تو ادا ہو گئے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا اس نے 11ویں کی ہے. اگر کوئی آدمی 11 تک گر کے معنی حقیقی تو سب پورے ہو جاتے ہیں، لیکن معنی مجازی اتنے غالب آ گئے ہیں کہ جب لفظ 11ویں استعمال کیا جائے تو 10 کے بعد جو ایک عدد ہے اس پر ختم کرنا مراد نہیں ہوتا. عدد صفتی ہے، 11 عدد ہے، اور 11واں 11ویں یہ عدد صفتی ہے. عدد صفتی جانتے ہیں؟ یہ 1 2 3 4 5 یہ تو ترتیب بغیر ترتیب کے ہوئے نا، تو جو ترتیب وار جس نمبر پر ہے اس نمبر کی نسبت سے اس کو موصوف کر دیں تو اس کو کہتے ہیں عدد صفتی. 11 اور 11واں، 12 اور 12واں، 10 اور 10واں، اس کو کہتے ہیں عدد صفتی. تو عدد صفتی کے نام سے جو اس کے معنی ہے وہ ترک ہو چکے ہیں. 11ویں کہو تو سرکار بغداد کی نسبت سے ایک منعقد کی جانے والی مجلس کا نام ہے. اور اس عرف و عادت میں جو اس کے معنی مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں قرآن خوانی ہو، اس میں کوئی حلال کھانا پکایا جائے اور حلال طریقے سے اس پر فاتحہ پڑھی جائے، کچھ واعظ کیا جائے، لوگوں کو دین پہنچایا جائے، اور جو دین حاصل کرنے والے ہیں ان میں وہ کھانا تقسیم کر دیا جائے. تو اس نسبت سے اس کا نام 11ویں جو رکھا گیا وہ عرفی معنی کے تعین سے رکھا گیا. عرفاً اس کے معنی 11ویں کے عدد کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی سرکار بغداد کی نسبت سے اکٹھا ہونا اور سرکار بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ کا ختم شریف پڑھنا، سرکار بغداد رضی اللہ کی نسبت سے قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، ان کی نسبت سے کچھ کھانا جمع کرنا، کچھ پیسے جمع کرنا، اور وہ جو لوگ آئے ہوئے ان کو ان کی تواضع کرنا، یا قرآن عظیم پڑھ کے انہیں سنانا، سمجھانا، دین پھیلانا. احیاء دین کی ایک تحریک ہے جس کے یہ سارے عوامل ہیں. اب جس وقت اس کے بارے میں گفتگو ہو تو 11ویں کے عدد سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کسی خاص دن کی بنیاد پر اس میں گفتگو ہو. گفتگو اس پر ہونی چاہیے ہوگی کہ کیا اس دن میں لوگوں کا جمع ہونا درست ہے کہ نہیں، کیا قرآن مجید پڑھنا درست ہے کہ نہیں، کیا خدا کے نام پر کھانا پکانا درست ہے کہ نہیں، کیا خدا کے دین کو پھیلانا درست ہے کہ نہیں، کیا اسلامی تعلیمات کو قوم تک کسی بہانے پہنچانا درست ہے کہ نہیں، اور ایسے موقع پر اگر وہ کھانا پکا لیا جائے تو فاتحہ پڑھنی درست ہے کہ نہیں، اور اگر فاتحہ پڑھی گئی ہو تو وہ کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں. بنیادی طور پر عرفی معنی اس کے یہ ہے. اور عرفی معنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے حقیقی معنی ہمیشہ کے لیے ترک ہو جاتے ہیں، اور اس پر فقہ کے اندر اسلام کے اندر بڑی تعلیمات موجود ہیں. مثلا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں آج گوشت نہیں کھاؤں گا، تو علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے اگر وہ صدی کا گوشت کھا لے تو کہا کہ ہاں اس کی قسم نہیں ٹوٹتی. اس طرح نہیں ٹوٹتا نا کہ حقیقت میں جو گوشت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے گوشت لے آؤ، وہ گوشت کے بجائے سری لے آتا ہے، تو مالک اس کو کہتا ہے پاگل میں نے کہا تھا گوشت لے آؤ، تو سری لے آئے ہو.
معلومہ لغوی اعتبار سے حقیقی معنی کے اعتبار سے صریفی گوشت ہے، لیکن عرف و عادت نے اس کے معنی کو ترک کرا دیا ہے، حقیقی معنی متروک ہو گئے ہوئے، تو جب حقیقی معنی متروک ہو گئے تو حقیقی معنی پر فتویٰ نہیں ہوگا، عرفی معنی پر فتویٰ ہوگا۔ تو جس وقت عرف معنی متعین کر دے، عرف اس وقت کی بول چال کا نام ہے، اس وقت کے لوگ بول چال میں، شریعت اسلامیہ نے تو یہ منع نہیں کیا کہ شریف کو گوشت مت کہو، یہ لوگوں کی بول چال نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے معنی گوشت کے نہیں ہے، حالانکہ حقیقت وہ گوشت ہے۔ اس طرح 11ویں شریف کے عرفی معنی یہ ہے اکٹھا ہونا، ذکر الہی کرنا، اسلامی تعلیمات پہنچانا، کچھ رزق حلال جمع کرنا، اس کو کھانے کے قابل بنانا، اس پر فاتحہ پڑھنا، اس کو حاضرین میں تقسیم کر دینا، اور اس طریقے سے احیاء دین کی مہم گلی گلی، کوچے کوچے، شہر بشہر، کریا کریا، اور ایک بر اعظم، دوسرا بر اعظم، تیسرا بر اعظم، حتیٰ کہ دنیا کے کونے کونے میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر کے سطح سمندر تک والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ سے یہ دین و ملت کا پھوٹنے والا چشمہ اس طرح غلبے سے جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر بڑی طاقت کوشش کر رہی ہے کہ 11ویں بند کرو۔ اکیلی 11ویں جو ہے نا ہر بد باطن اور ہر بد مذہب کا راستہ روکے ہوئے ہے، اور دنیا کے جو دلائل بھی انہیں یاد ہیں انہوں نے اگل ڈالے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ ایک بھی 11ویں کا قائم سے منکر نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر اسلام۔ تو میں آج جو کہ 11ویں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں آج سرکار بغداد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 11ویں کے معنی سرکار بغداد کی نہیں ہے، لیکن جو 11ویں میں ایک التزامی معنی ہے۔ یہ 11ویں کا نام لو تو جب تک سرکار بغداد بیچ میں شامل نہ ہو 11ویں کا مفہوم تمام نہیں ہوتا۔ پوچھو یہ سارا کام جتنا کیا ہے یہ کس نسبت سے کیا ہے؟ پیسے کس نسبت سے اکٹھے کیے ہیں؟ سرکار بغداد کی نسبت سے۔ ختم کس نسبت سے پڑھا؟ سرکار بغداد کی نسبت سے۔ یہ ایک قابل افسوس بات ہوگی کہ 11ویں کے پیسے اکٹھے ہوں، ختم 11ویں والے کا پڑھا جائے تو کہیں 11ویں والے کا ختم نہیں پڑھنے دیتا، میں اپنے پیر کا ختم پڑھوں گا۔ یہ ایک قابل افسوس بات ہوگی۔ یہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ پڑھنے کے برابر ہے۔ جا کر بازار میں کھڑا ہو کے کہیں یہ جتنی مٹھائی ہیں سب کا ثواب میرے دادا جی کو۔ دکاندار پوچھ سکتا ہے کہ یہ تیری ملکیت ہے جو 100 بخش رہا؟ یہ ختم 11ویں سرکار بغداد کی، اور سرمایہ سرکار بغداد کا، دینے والے سرکار بغداد کے خلاف، تو یہ سرکار بغداد کا سرمایہ ہے، تو سرکار بغداد کے سرمایہ پر سرکار بغداد کا نام نہ لینے دینا، یہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ اور آگے ہم نے واقعہ میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ دادا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آج یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اگر کسی شخص نے حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ پڑھی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 11ویں شریف آگے رکھ کر کے اپنے پیر کا یہ ضروری ہوگا، جس کے نام کی 11ویں ہے اسی کا کرو، اور اسی کے واسطے سے سب کو بخشا جائے، اور اسی کی بنیادوں پر جو دین کا پیغام ہے پہنچایا جائے، کیونکہ یہ سرکار بغداد شہنشاہ جیلان کی نسبت سے جاری کی جانے والی تحریک ہے۔ اس لیے عرفی معنی نے یہ بات لفظ 11ویں کے ذریعے سے متعین کر دیا کہ یہ ساری چیزیں جو اکٹھی ہوئی ہیں ان ہر ایک میں سرکار بغداد کی نسبت کا تعلق ہے۔ اگر وہ بیچ میں ہو تو 11ویں تسلیم ہوتی ہے، اور اگر وہ بیچ میں نہ ہو تو عرفی معنی میں اس کا نام 11ویں نہیں رہ جاتا، اس کا نام کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو یہ مس ریپرزنٹیشن ہوگی، اس کو قانون انتہائی کا بھی اچھے نہیں پڑھتا۔ یہ بیچنے والا اصل میں ویجیٹیبل بیچے اور لکھتے وقت کہہ دے اصلی دیسی گھی، یہ قابل افسوس بات ہے۔ آج چونکہ سب چیزوں کو کھلا کے سرکار بغداد سے متعلق مانا جاتا ہے، تو اب سرکار بغداد کے بارے میں یہ سینٹرل آئیڈیا ہے کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، چتاریہ، وارثیہ، قادریہ نشائیہ، قادریہ مقیم شاہیہ، یہ بے شمار سلاسل اولیاء اللہ ہیں، اور یہ سارے حق ہیں، یہ آل اللہ کی سلسلے ہیں، سب واجب تسلیم ہیں، مگر خصوصیت سے یہ 11ویں شریف کی عالمی تحریک تمام سلاسل میں یہ جو جاری ہوئی، اس کی ہمہ گیر حیثیت وہ کیا ہے؟
اور وہ کہاں سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہو جائے کہ سرکار بغداد کی حیثیت ایک سینٹرل، ایک مرکزی حیثیت ہے، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سارے سلسلوں میں 11ویں شیعہ کی مہم کیوں چل رہی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا وہ بھی حق ہے، نقشبندیہ کا بھی وہ بھی حق ہے، قادریہ کا ہے، سہروردیہ کا، سارے حق ہیں، مگر سلسلے سارے اپنے اپنے ہو کے سب میں سرکار بغداد کا یہ نذرانہ اور سرکار بغداد کی یہ تقریب کیوں چل رہی ہے؟ حالانکہ سلسلے اپنے اپنے ہیں، اور یہ نسبت حضرت والی بغداد کی سب میں کیوں ہے؟ معلوم کوئی کہیں کا بھی ہو، وہ کوئی سلسلہ اپنا رکھے مگر فیضان ولایت میں اگر والی بغداد کو اپنا نہ سمجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ فار ایسٹ کے ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا جہاں مسلمانوں کی عام طرف جو دیار پاک مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، تاریخ نہیں بتاتی کہ دیار پاک مدینہ کے لوگ کثرت سے وہاں تعلیمات کے لیے گئے ہیں۔ یہ بھی نہیں تاریخ بتاتی کہ بغداد شریف کے رہنے والے بڑی کثرت سے وہاں گئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مصری تاجر وقتاً فوقتاً وہاں گئے، مصری تاجروں کی معرفت وہاں دین گیا ہے، لیکن دیکھا 11ویں شیعہ کو بنا رہے ہیں۔ اب دیکھا اس سے کہ ہم نے تو 11ویں کی مہم نہیں بجھائی، یہ پہلے سے پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کسی کا کہنا ہے خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، سید فوز الورا ایک ہے۔ ان سے پوچھا تو یہ بات ان کی زبان سے پتہ چلی، پوری دنیا میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ 11ویں شیعہ کی مہم چل رہی ہے، عرب و عجم میں چل رہی ہے، بحر و بر میں چل رہی ہے، خشک و تر میں چل رہی ہے۔ مانیشس کو مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ ہمارے باپ دادے جو جدی مریدوں کی بڑی وہاں تعداد ہے۔ حیران ہوا اتنے دور کے علاقے میں ہمارا پیغام کس طرح پہنچا ہے؟ تو پتہ چلا جہاں خدا کے خدا ہونے کی اطلاع گئی ہے وہاں جناب محمد مصطفیٰ کے جناب محمد مصطفیٰ ہونے کی اطلاع گئی ہے، اور جہاں سید انبیاء کی سید انبیاء ہو کر کے اطلاع گئی ہے وہاں غوث الورا کی غوث الورا ہو کر کے اطلاع گئی۔ تو اب اس سینٹرل آئیڈیا، مرکزی سوچ کو قرآن عظیم کی ایک آیت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ سارے مضامین مل کے اکٹھے ہو گئے اس دین میں آ گئے ہیں نا کہ یہ مرکزی کردار کے طور پر دنیا ولایت میں سرکار بغداد کا نام کیوں بولتا ہے؟ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ تو براہ راست تو قرآن حضور کے عہد میں نہیں نازل ہوا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ سرکار بغداد کا نام وہاں لیا ہے، مگر جو لا ڈیرائیو کرنے کا طریقہ ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت واقعہ پڑھی ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ بے شک پروردگار عالم نے چن لیا، منتخب فرما لیا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات اور نوح علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور جناب عمران کی آل کو العالمین عالمین۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ جو میری حقیق سمجھ میں آ سکا ہے، اللہ نے چن لیا ہے، دو شخصیتوں کے نام لیے براہ راست اور دو شخصیتوں کے نام لیے آل کے عنوان سے، ان کو منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے، باقی جہان والوں پر ان کو برتری عطا فرمائی ہے، بالا دستی عطا فرمائی ہے۔ اگر کنٹیکسچوئل ویلیو، سیاق اور سباق کے نقطہ نگاہ سے اس پر غور کیا جائے تو اس سے دو آیتیں اوپر چل کر کے آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ عام طور پر جو بلاغت کا اصول ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ کثیر الاستعمال ہے اس کے معنی متبادل یعنی جلدی سمجھ میں آنے والے ہوتے، فوری طور پر ذہن میں اتر جاتے ہیں، تو کلام کا اصل مقصد سامع کو اپنی بات پوری طرح سمجھانا ہوتا ہے، تو وہ لفظ استعمال کرو جو روزانہ کی بول چال میں استعمال ہوتا ہے۔
اگر اس کا کوئی معنی لفظ ہو اور کم استعمال ہوتا تو پھر اس کا استعمال مانگے گا اس بات کو کہ کوئی فالتو معنی آپ کو مراد ہے، اس لیے روزانہ کی بول چال کا لفظ آپ نے چھوڑا اور کم استعمال کا لفظ آپ نے بولا. تمہاری قاعدہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ یعنی دو لفظ ہم مانا سینونیمس، ایکویولنٹ، ایک معنی دینے والے دو لفظ ہیں. ایک بہت استعمال ہوتا ہے، جس کے سامنے بولو وہ سمجھ جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے کم استعمال ہوتا ہے، معنی وہی رکھتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے. تو کم استعمال ہونے والا لفظ کثیر استعمال لفظ کی جگہ بولا جائے اور آپ کو کوئی فالتو معنی مراد نہ ہو تو یہ بلاغت سے پھسلی ہوئی بات ہے اور یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کلام اس کا ہو اور بلاغت کے معیار سے، یعنی جو اس کو کہتے ہیں نا ایلوکوینس، انگریزی میں اس کا نام ہے ایلوکوینس. تو ایلوکوینس سے بلاغت سے یعنی حال مخاطب کے مطابق کلام کو وارد کرنا، جیسا اس کا ذوق ہے، جیسا اس کی کیپیسٹی ہے، جیسا اس کا مزاج ہے، جیسا اس کی سوچ کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس کے مطابق کلام وارد کریں. یہ بلاغت کا موضوع ہے. آپ کو جاننا ہوگا جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کس طرح کا مزاج رکھتا ہے، کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، کیسی استعداد رکھتا ہے. بات کروں گا تو یہ اس کی طبیعت میں مرتسم اور راسخ ہو جائے، منقش ہو جائے گی نہیں. اگر آپ یہ اہلیت نہیں رکھتے تو بات کا جو معیاری مقام ہے وہ آپ کو حاصل نہیں، اور یہ شان خداوندی کے لائق نہیں ہے کہ ایسا وہ کرے. تو پھر لفظ اطاعت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی پیچھے چلنا، کہے پہ چلنا، ابھے کرنا، بات ماننا. تو وہ لفظ چھوڑ کے تو اتبعونی کیوں استعمال کیا؟ کہا لفظ اطاعت میں اور لفظ اتباع میں یہ فرق ہے کہ لفظ اطاعت اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو کہنے والا کہے آپ عزت و احترام کے ساتھ اس کی بات کو مانیں اور جو کہتا جائے وہ کرتے جائیں، اس کا نام ہے اطاعت. اتباع اگرچہ یہی معنی رکھتا ہے لیکن اس میں فالتو ایلیمنٹس ہے. وہ کیا؟ آپ جس کی بات پہ چلنا چاہتے ہیں وہ کہے تو بھی کریں لیکن آپ کو اس کی زبان ہلنے تک انتظار نہ کرنا ہو. اس کی پیشانی پر سے پتا چلے کہ یہ فلاں بات چاہتا ہے، بے شک کہے یا نہ کہے آپ کو کریں. اور کسی بات کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آئے ہیں، بے شک وہ آپ کو نہ کہے کہ یہ نہیں کرنی، صرف اس کی ناراضگی کو دیکھ کر کے آپ اس بات سے باز آ جائیں. اور کرتے وقت آپ کو جذبہ احترام ہی صرف سوار نہ ہو بلکہ محبت دامنگیر ہو کہ ذرا روٹ گیا تو میں مارا، ذرا ادھر ہوا تو میں گیا. ہائے تیری پیشانی پر شکل نہ دیکھو محبوب، مجھے میری جان لگتی ہے مجھ پر، ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھو میری جان لے لو. بخاری شریف کے متن میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کام کیا جس سے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار آئے. جناب فاروق اعظم پاس کرے تھے، کہتے عبداللہ بن مسعود خدا کی قسم میری زندگی کے سارے اعمال لے لو، یہ جو سرکار نے مسکرا کے دکھلایا ہے نا، یہ جو اپنا ملائیے مجھے دے دو. اے تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی، تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی. میں نہیں چاہتا جنت ملے، میں نہیں چاہتا میں دوزخ سے نجات پاؤں، تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی. وہ جو میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پھر گیا تھا، مجھے جنت کی خوشخبری مل گئی، وہ بھی تو لے لے پر سرکار کی مسکراہٹ کا یہ معاملہ یہ مجھے دے دے. تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی. اور یہ بات کب پیدا ہوگی؟ اس وقت پیدا ہوگی جب محبت اتنے شباب پر پہنچا ہے کہ وہ تجھے غلام بنانا نہ چاہے، تو غلام بننے کے لیے بیٹھا. جس کا ایک منظر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بکتے بکاتے غلام آئے. مدتوں کے بعد اس کے خاندان کو اطلاع ہوئی کہ وہ تو زندہ بخیر حافظ ہے اور فلاں شخصیت کے پاس ہے اور اس کو غلام بنا لیا گیا ہے، جاؤ جا کر کے پیسے تو چھڑا کے لے آؤ. اب جس وقت ماں باپ بہن بھائی ماموں سارے آئے اور آ کر کے کہنے لگے
حضرت زید کی اماں جان کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، میں تجھے لینے آئی ہوں، اور میں تیرا ابا ہوں، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تیرا ماموں ہوں، میں تجھے لینے آیا ہوں، اور جتنے پیسے سرکار اپنے منہ سے مانگتے اتنے دیتے۔ سرکار نے فرمایا اس نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں بغیر کسی معاوضے کے اس کو خود آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیے گئے تو حضرت زید نے حاصل دلا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کے لیے ذبح کر ڈال، ذبح کر ڈال، مگر دام سے آزاد نہ کر، ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر۔ اماں کہتی ہے میں تیری ماں ہوں، فرمایا ماں تجھے میں سرکار کے قدموں پر قربان کر سکتا ہوں، اب میری نگاہ میں ابا ہوں، کہا اے ابا تو، تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا سارے بھی اگر ہوں تو سرکار کے قدموں پر قربان، کہ سر بیچ آسان سودا کیتا بازار مدینے والے دی، صدقے نی میری جند جان سیو دلدار مدینے والے دی، صدقے نی میری جند جان سیو دلدار مدینے والے دی۔ تکبیر تو محبت کی اس منزل میں فائد ہونا کہ وہ آزاد کرے مگر آزادی میں موت مل رہا ہے، اس کے ایک ایک اشارے پر مرے، محبت کی اس منزل میں فائد۔ رب کریم نے فرمایا کہ میری محبت کے دعوے داروں تو میرے محبوب کو قربان ہو کے لفظ اطاعت کو چھوڑ کے لفظ اتباع استعمال کرنے کی یہ وصیت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کے اس نقطے پر فائد ہو جاؤ کہ جس وقت جنت کی بھی بحث چھڑے تو تمہیں محبوب سے جدا ہو کر جنت قبول ہو، خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے، خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا کی تاریخ حقوق المصطفیٰ جلد 2 میں کتاب محبت کے ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کر آ کے روتے، سرکار نے فرمایا میرے پاس آ کے کیوں روتے ہوئے آئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جب یاد کرتا ہوں، آپ کو جب یاد کرتا ہوں تو فما اصبر حتی ازورک، آپ کو یاد کرتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں، میرے پہلو سے میرا دل مثالیں تیر جاتا ہے، بہت روتا نہیں رکتا میں زنجیر جاتا، بے قرار ہو جاتا ہوں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا، لیکن جب آپ کو آ کے دیکھتا ہوں تو پھر بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہتا فذکرت موتی و موتک، مجھے اپنی موت بھی یاد آئی، آپ کی موت بھی یاد آئی۔ لیکن آپ عرض کرتے ہیں کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جس وقت میں مروں گا آپ کا غلام ہوں، آپ نے فرمایا ہے جو میرا سچا وفادار ہوگا اسے جنت ملے گی، اور وفا میں الحمدللہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور ہم آپ کی غلامی میں ثابت قدم ہیں، عمل میں ہزاروں بھی کمیاں ہوں لیکن ہماری محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا انتقال ہوگا فرفعت مع النبیین، آپ کو نبیوں کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا، تو یا رسول اللہ میں اس وقت آپ کو جب نہ دیکھ سکوں گا تو پھر مجھ سے رہا نہیں جا سکتا، ایسی جنت میں نہیں جانا چاہتا جس میں جا کے آپ کی ملاقات نہ ہو، خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے علی ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نے گو کارانو جڑا قیدی نبی دیاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے۔ تو سرکار دو جہان سزوں نے جب ان کی بے قراری دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، پروردگار نے ایک رولنگ بھیجی، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ او محبوب جو تیری غلامی میں امتحان میں فرق نہیں آنے دیں گے
جدا نہیں ہوتا. تو اب محبت کی اس منزل پر فائز ہونے کے لیے ایک بات ضمناً چھڑ جاتی ہے. وہ کیا؟ جب رب کریم یہ کہتے ہیں اگر میری محبت کے دعوت مجھ سے تعلقات بنانا چاہتے ہو اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے مصطفیٰ پر قربان ہو جاؤ. مگر فطرت کا جو اصول ہے اور فطرت کے رہنما اصولوں میں سے ہے وہ ملکہ خود حضرت رب ذوالجلال نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے اور یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے اس کی فطرت میں فطرت کے طور پر رکھی ہے اس کے کچھ تقاضے اسے عطا کیے ہیں تو پھر ان تقاضوں کے بارے میں پروردگار اس کا لحاظ نہ کرے. وہ کیا کہ محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے, محبت کو عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت نہیں. یہ محبت کا عالمی اصول ہے. کسی سکھ سے پوچھو, ہندو سے پوچھو, سیولر سے پوچھو, یہودی سے پوچھو, داریے سے پوچھو, مسلمان سے پوچھو, کسی بھی ذوق اور کسی بھی مزاج کا آدمی ہے اس سے پوچھو یار محبت کو کس چیز سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے تو وہ کبھی نہ کہے گا جب سے تمہارا گنجا سر دیکھا ہے بس میری بے قراری کا حال نہ پوچھ. جب سے تمہاری لمبی ٹانگ دیکھی ہے مجھے تو رات کو کھانا نہیں آتا. جب سے تمہاری یہ کہانی آپ دیکھی ہے بس میں 200 تک سے بڑا چاہتا ہوں. یہ دنیا کے کسی ادیب کے قلم سے عادت نکلی ہوگی اور نہ آج تک انسان نے کبھی کہا ہوگا کہ بدصورتی کو مرکز محبت قرار دے. تو محبت کو عادت ہے حسن سے تعلق پکڑنے کی. تو پھر جس کے بارے میں پورے عالم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, پورے عالم کو دعوت ہے کہ اس سے محبت کرو. تو اب چاہیے کہ عالمی سطح پر جو صحت مند محبت ہے اس کو جو صحت مند حسن چاہیے وہ سرکار کی ذات میں موجود ہو. اگر وہ سارے حسن موجود نہ ہو تو پوری کائنات کے بسنے والوں کو ایک شخص کی محبت کی طرف دعوت دینا یہ خدا کی شان کے لائق یہ وہ تمہیدی مقدمات کی وہ پریمیسز ہیں جن کو ترتیب دے رہا ہوں ایک نتیجے پر لے جانے کے لیے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار بغداد کا سینٹرل پوائنٹ پر ہونا اس کی علت کیا ہے. تو قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھ کر کے میں تمہیدی مقدمات کو ترتیب دے رہا ہوں تو آپ تفسیر کے نقطہ نگاہ سے غور کریں کہ جو پوائنٹس میں کلیکٹ کر رہا ہوں یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس وقت پروردگار نے پورے عالم کو دعوت دی کہ اس سے محبت کرو تو چاہیے یہ کہ پورے عالم کے مزاج میں جو صحت مند محبت کے رولز ہیں جو صحت محبت کے پرنسپلز ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سرکار میں موجود ہے. اگر پوری دنیا کا آپ مشاہدہ کریں پوری دنیا کو آپ دیکھیں تو ایک شاعر کہے گا مجھے حسن ظاہری سے بڑا پیار ہے, ایک حقیقت نگار کہے گا حسن باطنی سے مجھے بڑا پیار ہے, کوئی کہے گا حسین آنکھیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کوئی کہے گا زلفے تابدار سے مجھے بہت شوق ہے, کوئی کہے چائے سکن مجھے اچھا لگتا ہے, کوئی کہے گا قد سیوا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کوئی کہتا ہے حسن نسب میرے سامنے بڑی قیمت رکھتا ہے, کوئی کہتا ہے ماں کی طرف سے حسن میرے سامنے بڑی قیمت رکھتا ہے, کوئی کہے گا علم کا حسن میرے سامنے بڑی قیمت رکھتا ہے. ڈاکٹر کہے گا جناب میں ریسرچ کی دنیا کا آدمی ہوں, میں دیکھوں گا کہ تحقیقات کی دنیا میں اس نبی کا کیا مقام ہے. ایک آدمی سائنٹسٹ جو حیثیت سے کہے گا کہ میں حقائق کے موجودات میں سے کسی ایک ٹاپک پر میں نے ریسرچ کی ہے اس کی حقیقت کو پڑھ کے چھوڑا ہے, میں دیکھوں گا کہ حقائق کو پرکھنے میں اس نبی کی کیپیسٹی کیا ہے. ایک لوئر کہے گا میں دنیا میں قانون اور قانون کی روح کو سمجھنے کی عادت رکھتا ہوں, میں دیکھوں گا کہ ایز اے لوئر ایز اے قانون ساز بطور قانون کے دینے والے کے, بطور قانون کے بنانے والے کے, بطور قانون کے چلانے والے کے اس کی حیثیت کیا ہے. ایک بلاغت کا عالم کہے گا یار میں تو بھلی ہوں, مجھے تو موقع محل کے مطابق جنجی تلی اپنے مخاطب اور اپنے حاضر کے ساتھ ایک مضبوط بات کرنے کی عادت ہے, میں دیکھوں گا پوری زندگی میں جو لوگوں سے اس نے باتیں کی ہیں وہ بلاغت کے ترازو پر کیسی تھی. ایک کہے گا میں لفظوں کے حسن کا بڑا شہدائی ہوں, میں علم بیان کا بڑا تمنائی ہوں, میں دیکھوں گا کہ اس کی بیان میں حسن ظاہری کتنا سارا ہے, اس کے اسلوب سخن میں ندرت کتنی ساری ہے. ایک بات کو اگر 20 پیرایوں میں ادا کرتا ہے تو اس کے 20 پیرائے کیا سارے ہی ویلڈ ہیں, کیا اس میں بات کرنے کی قوت ہے. کوئی کہے گا اس کے بیان کے جو اسالیب میں ندرت اور نیرنگی ہے اس سے ہٹ کر میں دیکھوں گا کہ جو علم بدی ہے
الفاظ کے ظاہری حسن پر جو رنگت ہے میں دیکھوں گا کہ اس رنگت کے زاویے بھی بنانے اسے آتے ہیں. جب ان ساری باتوں پر غور کریں گے تو جس ڈیمانڈ کا آدمی آئے گا، اگر ہم کسی کو سرکار کے اندر وہ حسن نہ دکھلا سکیں تو اس کو تو یہ کہنے میں حق و جانب نہ ہوگے کہ تو سرکار سے پیار کر. جس وقت اتبعونی کا لفظ استعمال ہو چکا، اگلے جملے میں اطیع اللہ بھی آتا ہے، اللہ کی اطاعت کو، اس کے رسول کی اطاعت کو. تو پھر کہا کہ ایک طرف تو اس کے اشاروں پر مرمٹو، دوسری طرف اس کی قانونی بالادستی، فاتح خدا، پاور آف ساورینٹی، اس کو اپنا حاکم مان کر، اس کو اپنا رولر مان کر، اس کو اپنے، اس کے پاس ڈیسائسو پاورز، فیصلہ کن طاقتیں تسلیم کر کے اس کی قانونی بالادستی کو جان کر اس سے پیار کرو. ایسا نہ ہو کہ محبوب تو جانو لیکن فرمان روا نہ جانو. اب یہ ساری باتیں اکٹھی ہو کے جب آئیں تو سوال اوپر ہے کہ مولا کریم جس کے ساتھ محبت کے تو یہ دستور بتا رہا ہے، جس کے بارے میں تو پیار کے یہ دستور بتا رہا ہے، جس کی قانونی بالادستی کے بارے میں یہ عقیدہ دے رہا ہے، بتاؤ اس میں خوبیاں کیا ہیں کہ اس سے پیار کرے. اللہ کریم نے اس کے جواب میں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا. یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ سورہ مدنی ہے. یہ لیکچر آل مدینہ سے ہو رہا ہے اور اس ضمن میں نصارائے نجران بھی شامل ہیں. تو نصارائے نجران بغیر یہودان مدینہ کے اعلی کتاب ہو کر کے اس کے مخاطب ہیں. تو اصول گفتگو یہ ہے کہ جس منکر سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے آپ اس منکر کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک آپ کے ساتھ بات کرنے میں متفق ہے، جن باتوں سے ایگری ہے. اگر وہ پوائنٹس اور وہ فیکٹس اور وہ فگرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے کیس کو پروسیکیوٹ کرتے وقت وہ فیکٹس اور فگرز، وہ پوائنٹس اور وہ آرگومنٹس، وہ ریزنز اور وہ ایویڈنسز آپ پیش کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ اس سے متفق نہ بھی ہوں لیکن مخاطب آپ کا اس سے متفق ہے. تو جن باتوں سے متفق ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ پیش اپنے باور کریں یا نہ کریں اور اس کے خلاف پیش کر سکتے ہیں. یہ دونوں جماعتیں جو تھی نا، نصارائے نجران ہو تو یہودان مدینہ ہو تو یہ دونوں قومیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ، چیدہ، چریدہ اور برجستہ ہونے پر متفق تھی. تھوڑا وہاں سے بات چلائیں تاکہ پیچھے سے چلتی چلی آئے. جس روانی سے چلتی چلی آئے گی وہ پیمانہ جو پیچھے سے فٹ ہو کے آئے گا، جب سرکار پر سے گزرے گا تو پھر ان کو واپس لوٹنے کا چانس نہیں ہوگا. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا. ان کو اعتراض تو یہ تھا کہ اعلی کتاب ہم سے اگر آخری نبی کو پیدا ہونا تھا تو ضابطے کے مطابق اسے ہم سے پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کی شہرت پہلے سے بڑی علمی وزن کی چلی آ رہی ہے. اور ہمارا پہلے ہی ایک لیگل سٹیٹس اس نوعیت کا ہے کہ ہمارے سلسلے میں پیغمبر چلے آ رہے ہیں. تو یہ کس سلسلے میں آگے ایک بھی پیغمبر سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کوئی نہیں گزرا. وہ یکایک ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں پیغمبر ہوں اور خدا تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنا دیا ہے. تو وہ اس سے ایگری نہیں ہے. اس کو اچنبے کی بات سمجھتے ہیں کہ جس وقت کے اس کے پہلے کوئی عوامل پہلے نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ ایک نبی آنے والا ہے یا اس کو خاندانی ورثے میں کوئی اس طرح کا ورثہ نہیں چلا آ رہا، تو راستے میں جاتے جاتے اس کو پیغمبر کس طرح مان لیں؟ کہا اس طرح مان لو جس طرح کے آدم کا ماضی کوئی دنیا میں متعارف نہیں ہے. خدا نے محض خدا ہو کے نے اسے آدم بنایا تو فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا. اسی طریقے سے مصطفیٰ کے ماضی میں اگر 20 پشتوں کا کوئی رسول یا نبی نہیں، جس خدا نے آدم کو بنایا تھا اسی خدا نے اس کو رسول بنایا تھا. وہاں فرشتے جھکنے کے پابند تھے، یا تو بنی اسرائیل ہو گئے. کاش میں تھکا ہوا نہ ہوتا. حقیقتاً بہت تھکو. رات کو غالباً 52 گھنٹے کی لگاتار جگراتے کے بعد سویا اور ایسی حالت میں کہ شام کو کسی کے روزہ کھلا فاتح پڑھنے کے لیے تو کسی دوست نے فروٹ کھلا دیا، بھوک خراب ہو گئی تو میں شام کو کھانا نہیں کھا سکا. سحری کے وقت خیال تھا کہ کھانا کھلائیں گے، لیکن سحری کے وقت میرا کھانا کھلانے والا ساتھی سو رہا تھا. میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا پڑھ لیے کسی سوتے دوست کو جگانا اچھی بات نہیں، میرا ساتھی ساتھ ہے.
تو یہ سب سوتا رہا اور میں فاقے کی وقت رکھ دیا اور کسی ہاشمی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے اس لیے اطمینان سے سو گیا. اور جس طرح ایک صحت مند آدمی کھا کے سوتا ہے اتنی دیر سویا لیکن بہت جگہ تھکا تھا اس لیے وہ میرا تھکان اپنا اس کو صبر کر کے حضرت سے بھی ڈر رہا تھا. میں نے کہا مولانا فضل احمد صاحب قادری اور وہ دونوں یہ وقت کے بڑے پابند ہیں اور جس طرح کوئی لکھت پڑھت ہو جائے نا تو پھر یہ ان کی بڑی بندہ نوازی ہے. مجھے انہوں نے کہا کچھ نہیں مگر نظر یہ تھا کہ یہ میرا یوم حساب آج ہے. وہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے کسی راجہ صاحب کی چودھری صاحب نے نوکر رکھا تو نوکر نے کہا جو وہ پہ بڑا پرانا خان تھا بہت سارے لوگوں کے پاس نوکر رہ چکا تھا. انہوں نے کہا جو کچھ آپ کروانا چاہتے ہیں مجھے کاپی میں لکھ دیں اور میں لکھی ہوئی بات کے بغیر عمل کرنے کا عادی نہیں. جو بھی دنیا بھر کے کام انہیں یاد تھے انہوں نے سارے لکھا دیا. اب اتفاق سے راج صاحب چودھری صاحب گھوڑی پہ جا رہے تھے تو راستے میں جاتے جاتے گھوڑی بند کی اور وہ گھوڑی پر سے کہیں کھڑ میں جا لگے. اب اس کو نوکر کو کہتے نکالو. انہوں نے کہا ڈائری مجھے نہیں. اگر میری ذاتی میں اس طرح کی کوئی انٹری ہے کہ میں جب گڈھے میں گر جاؤں گا تو تو مجھے نکالنے کا پابند ہے. اگر میری ڈیوٹی میں شامل ہے تو میں ڈیوٹی ایکسیکیوٹ کروں گا اور اگر اس کا کوئی ریٹن پروف نہیں ہے تو معذرت چاہتا ہوں. میں ایک شریف آدمی ہوں. مجھے ریٹن پروف کے سوا عمل کرنے کے بے ثبوت میں عمل کرنے کا عادی نہیں. تو ایک حضرت شاہ صاحب ہیں دوسرے مولانا چودھری صاحب ہیں. تو اگر لیٹ ہو جاؤں تو مجھے اپنے یوم حساب کے ہوٹ ہو جانے کا ڈر تھا لیکن ان کی مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا. عرض ہے کہ یہ جو باتیں ترتیب دے کے اس حضرت عادل صاحب سامنے لائے ہیں اتنی باتوں باتیں ہو گئی. اب جس بنیاد پر یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے کیونکہ اس کے ابا جی اس کے دادا جی اس کے پردادا رسول نہیں تھے تو ہم اس کو کس نے رسول مان لیں. دوسرا جواب میں کہا نوحن اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. اور آپ کے بلاغی لوگ کہتے ہیں کہ کسی وقت نام کی صراحت جب سیاق و سباق سے نام خداوندی واضح ہے کیونکہ پہلے گزر چکا ہوا ہے ابھی اللہ کی اطاعت کرو تو نام رب العالمین گزر چکا ہے تو اس جگہ ضمیر واقع کر کے اس کو راضی کیا جا سکتا تھا رب العالمین کی طرف. تو جس جگہ کوئی اسم پہلے مذکور ہو اس کے بعد دوبارہ اسی اسم کا تکرار بلاغی کہیں گے کوئی وجہ ہوگی تو وگرنہ یہاں ضمیر ہونی چاہیے. پہلے مرجع موجود ہے یعنی ایسی پرسن پروناؤن جو کسی سابقہ اسم کو کوالیفائی کر سکتی ہے تو آپ اس نام کو ریپیٹ نہ کریں بلکہ اس کو پرسن پروناؤن لگائیں. تو یہاں ان اللہ استفا کی جائے انہ استفا کا کر دیا جاتا تو معنی واضح تھے اس نے چن لیا. لیکن لفظ اللہ کو یہاں ذکر کرنے کی اہل علم کے نزدیک کیا مقصد ہے. یہ ایک اصول ہے کہ جس وقت لاف سمن یا لاف وارن آپ پڑھیں گے تو کہیں گے یا شروع میں یا اختتام پر کوئی لفظ ایسا ہوگا بحکم ڈپٹی کمشنر بحکم کمشنر بحکم گورنر صاحب بحکم پریزیڈنٹ صاحب بحکم وزیر اعظم تو ورڈنگ سمن کی یا وارنٹ کی وہی ہوگی. لیکن جس کا نام ساتھ لکھا ہوا ہوگا مسئلہ یہ ہوگی کہ یہ جو سمن یا وارنٹ ہے اس کے اندر جو کچھ درج ہے اگرچہ یہ تحصیلدار کے وارنٹ کی ورڈنگ بھی یہی ہے مگر اس کی قانونی حیثیت وہ نہیں ہے جو تحصیلدار کی ہوتی ہے. تحصیلدار کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا اور ہے اور بااختیار دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کے سمن یا وارنٹ کی تعمیل کی خلاف ورزی کا حکم اور ہے. اگر وہی وارنٹ یا وہی سمن آ جائے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے تو اس کی خلاف ورزی کا حکم اور ہے اور اگر وہی کمشنر کی طرف سے آ جائے تو جو رینک آرڈر دینے والے کا بڑھتا جائے تو پھر اس کی انٹینسٹی اس کی سیویریٹی اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. تو جب پورے ملک کا فرمانروا یہ کہتے کہ یہ میرے حکم سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی تو پورے ملک کی فرمانروائی کی طاقت تیرے خلاف استعمال کی جائے گی. رب کریم نے اپنا ذاتی نام اس لیے استعمال کیا کہ تمام صفات ذات کے تابع ہیں. کیا مطلب عظمت مصطفیٰ کے منکر سوچ لے غور کر لے. اپنے عظمت مصطفیٰ کا اعلان کرنے لگا ہوں مگر میں اپنا ذاتی نام لیتا ہوں. اگر اس کی خلاف ورزی کی تو میں اپنی خدائی کی پوری پاور تیرے خلاف استعمال کروں. اس لیے لفظ
کتنا تحفظ دیا جا رہا ہے. ہاں دوسرا پوائنٹ تھا جو بھی درج کیا ہے کہ اس کے ابا جی رسول نہیں تھے, دادا جی رسول نہیں تھے. کہا ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ سارے جتنے بھی مشرکین ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نوح علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. تو بتاؤ نوح علیہ السلام کے ابا کون سے رسول تھے؟ جس خدا کی قوت استفائی کو تم نے آدم علیہ السلام کے باپ میں تسلیم کر لیا, نوح علیہ السلام کے سلسلے میں تسلیم کر لیا, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تمہیں تسلیم کر رہا ہو. اس میں جو آپ کا لاف سلوجزم ہے, قانون قیاس, اس کو بھی قوت مل رہی ہے کہ ان کو قیاس کرایا جا رہا ہے. اگر قیاس باطل ہوتا تو یہ قیاس کے طور پر کبھی پیش ہوتی. وجہ بتائیے کیوں ذکر آیا؟ ان کا ذکر اسی بنیاد پر آیا ہے کہ جو ان کے سوالات تھے ان میں ایک سوال ان کی لوہے پیشانی پر لکھا ہوا تھا, ہم اس کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس کے ابا جی جو ہے وہ رسول تھے, اس ابا دیکھے ہی نہیں ہے. تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا تھے ان کے بارے میں تمہاری کیا تحقیق ہے؟ وہ کسی کے رسول تھے؟ وہ کہاں پیغمبر تھے؟ ان کو مانا کہ نہیں مانا؟ اور آل ابراہیم ہونے پر تجھے ناز ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں آل ابراہیم بڑی عزت والی ہے. تو آل ابراہیم میں سے مجھے مستثنا کر سکتے ہو؟ ابراہیم کو ماننا اور آل کو نہ ماننا, اور غوث کو ماننا اور غوث کی آل کو نہ ماننا, نبی کو ماننا اور آل نبی کو نہ ماننا, یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے. یہ یہودیوں کا ورثہ ہے. مسلمانوں یہ تمہارے نام ہے, ہمارا نہیں پایا جانا چاہیے. یہودیوں کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. مزہ مجھے بھی بڑا آ رہا ہے لیکن میرا تھکان مجھے روک رہا ہے. عرض خدمت ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل گئی تو اور قریب آ گئے. کہا آل عمران کی برتری بھی مانتے ہو نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آل عمران مانتے ہو؟ ایک بڑی ٹھکانے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اضافت کے جو اصول ہیں, اضافت کی جو غرضیں نامیوں کے نزدیک ہے, ان میں سے ایک غرض اضافت کی تشریف ہے. سبحان اللہ. کیا یہ غرض تشریف ہے کہ نہیں؟ اضافت تشریفی بھی ان عوامل میں سے ایک ہے, لیکن خود اضافت کے جو اغراض ہیں ان میں سے ایک مقصد شرافت ہے. ایک مقصد شرافت ہے. اگر دوسرے سے دوسرے کو شرافت نہ مل سکتی ہوتی تو کبھی اس اصول کو استعمال کر کے آل ابراہیم لفظ استعمال ہوتا. لفظ آل ابراہیم کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اے سننے والوں, اے یہودان مدینہ, اے نصارى نجران, کان کھول کے یہ بات سنو, تم اگر اس عقیدے کے مالک ہو کہ آل ہونے سے کچھ نہیں بنتا تو آل ابراہیم ہونے کی وجہ سے آل ابراہیم کو کیوں افضل کی تسلیم ہوتی؟ آج بھی کئی طبقے ہیں کہتے ہیں جی نسب کوئی چیز نہیں ہے. یارو نسب کوئی چیز نہیں ہے تو بدلتے کیوں پھرتے ہو؟ اگر نسب کوئی چیز نہیں اگلے سال میاں جی سنتے, دوسرے سال شاہ جی سنتے. اگر نسب کوئی چیز ہے بدلتے کیوں پھرتے ہو؟ اپنے باپ دادے کے پیشوں کو کیوں چھپاتے ہو؟ اپنے سابقہ ماضی جو ساری دنیا کو معلوم ہے کیوں چھپا کے پھرتے ہو؟ نسب کوئی چیز ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان. معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام ہے, لیکن کسی کو افضل نہ سمجھنے کا عقیدہ اسلام میں تو نہیں ملتا. بعض قریشیوں کے ہم کفر ہے, یعنی سارے قریشی ساری قریشوں کے ہم کفر نہیں, ہم کفر ہم پلہ برابر ایکول. بعض کے فتح القدیر نے کہا ہے کہ کوئی قریشی ہو کر جہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ہم کفر نہیں ہے ان کے برابر جو کہ اہل بیت کے خلافت. اور ان کے بعد کوئی قریشی ہو کر فاروق اعظم کی اولاد کے ہم کفر نہیں ہے. ان کے بعد کوئی قریشی ہو کر حضرت عثمان غنی کی اولاد کے ہم کفر نہیں ہے.
اور ان تینوں خلفاء کی اولاد مل کر کے جناب حیدر کرار کی غیر سید اولاد جو علوی ان کے ہم ہیں، اس لیے کہ ان کا نسب حضور سے اوپر چل کر کے پھر نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اس نسب کو باقی قریشوں پر افضلیت حاصل ہے، تو نسبی افضلیت حضرت حیدر کرار کی اولاد کو خلفائے ثلاثہ کی اولاد پر حاصل ہے۔ ہاں، اولاد حضرت علی مرتضیٰ کی غیر سید اولاد، کیونکہ جناب مولا مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں، 8 ازواج ہیں، ان میں سے حسنین کریمین اور خاتون جنت کی اولاد سے سید نصیب ہوتی ہے، جو کہ سیادت کا تعلق خون محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جناب مولا مرتضیٰ کی باقی اولاد علوی کہلا سکتی ہے، وہ سید نہیں کہلا سکتی، ہاشمی کہلا سکتی ہے۔ یہ ہاشمی ہونے کی جو مہم ہے، یہ سادات لوگ اپنے نام کے ساتھ ہاشمی کا لفظ نہیں استعمال کیا کرتے، اگر باقی نام استعمال کرو تو ان میں سے ہاشمی بھی استعمال کر لیتے، لیکن مستقل سید کی ایڈنٹیٹی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہاشمی ہونے میں تو ابو لہب کی اولاد بھی شریک ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد کے لوگ جتنے عباسی ہیں یہ سارے شریک ہیں، یہ بھی ہاشمی ہیں، جتنے عباسی لوگ ہیں یہ سارے ہاشمی ہیں، اور جناب مولا مرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد جتنے بھی علوی ہیں وہ سارے مل کر کے فاطمیوں کا گروپ نہیں ہے۔ یہ شاعر مسئلہ موجود ہے، اور کسی زمانے میں شاہ الیاس کنز کی جگہ پڑھائی جایا کرتی ہے، اس کے مطلب نہیں ہے مسئلہ موجود ہے، اور فضل الدین کے کتاب الاطفاء کے اندر، کتاب الکفات کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اس کو کھول دیکھیے۔ تو آل ابراہیم کا لفظ بتاتا ہے کہ اگر اس جگہ اضافت پر غور کی جائے کہ آل ابراہیم میں اضافت کس نوع کی ہے، اضافت تشریف کی قسم کی ہے، اگر تشریف کا اسلام قائل نہیں تو آل ابراہیم کہا کہ اگر آل ابراہیم ہونا شرافت کا ذریعہ ہے تو آل محمد مصطفیٰ کو شرافت اس پر عالم اسلام متفق علماء اجازت شکما ہے۔ ان سے پوچھئے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل شخصیت حضور علیہ السلام کی ذات، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سب سے افضل ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سب سے افضل ہے، اس کے بعد اختلاف ہے کہ کون افضل ہے۔ تو جب دوسرے درجے کا افضل اس کی اولاد ہو کر کے برتری رکھتی ہے تو جو سب سے افضل ہے اس کی اولاد ہو کر کے کیوں برتری رکھتی ہے؟ آل ابراہیم و آل عمران، اس کی تفسیر حضرت علامہ راضی لگایا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غور کیا گیا کہ آل ابراہیم کو برتری عطا فرمائی، تو چونکہ عمران کا نام اصل میں ان کے لیے ذکر کیا ہے جو مخاطبین ہیں، وگرنہ آل ابراہیم میں تو وہ آ گئے نا، بلکہ ایک مرتبہ مقدمہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اولاد رسول نہ لکھا کریں۔ جی میں کہا کیوں نہ لکھا کروں، اپنے آپ کو اولاد رسول کیوں نہ لکھوں؟ انہوں نے کہا اس لیے نہ لکھو کہ آپ اولاد علی ہیں، آپ اولاد رسول نہیں ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں تم سے پوچھتا ہوں جو قرآن عظیم میں کہا وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھی، یہ فی ذریتہ ہی کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھی۔ جب ان کی لسٹ بیان کی تو میں بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے، مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مانتے۔ انہوں نے کہا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ جناب مریم ان کی اولاد میں سے ہے تو وہ مریم کے واسطے سے اولاد ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب سیدہ مریم کی نسبت سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو سکتے ہیں، اور میں خاتون جنت کی اولاد ہو کر کے کس طرح جناب سیدہ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو سکتا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا فرمایا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا محل نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ فتعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی خواتین کو بلاؤ، تم بھی اپنے خاتونوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آ جائے تم بھی آ جاؤ، پھر ہم مبالغہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت دے دیں۔ یہ بات کہی تو دوسرے دن بیٹوں کے معنی میں کون کس کو لائے تھے؟ حسنین کریمین کو۔ تو یہ ایک اصول ہے، جیسا کہ معنی حقیقت میں جانے کے گفتگو کر چکا ہوں، سیاق و سباق سے بھی حقیقی معنی چھن جاتے ہیں، سیاق و سباق سے حقیقی معنی چھن جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کا رزق انکا انت العزیز الکریم، چک تو بڑا عزت والا ہے اور بڑا بزرگ ہے۔
اس پر غور کیا گیا یہ کس کا ذکر ہے؟ ابو جہل کا ذکر ہے. تو پیچھے کفر کا ذکر ہو، آگے جہنم کا ذکر ہو، بیچ میں ہو تو بڑے چودھری صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں. تو پھر کس طرح سمجھ آئے کہ اس سے حضرت مراد ہے؟ یہ ایسا ہے جیسا کہ بچے نے اگلے دن 10 پاؤنڈ کا نوٹ چرایا ہو، جا کے لڈو پیڑے کھا کے لوٹا ہو، اور ماں تلاش کرتی پھری ہو، کسی کو اسے پیسے دینے تھے مگر وقت پر نہ دے سکی اس لیے کہ بیٹا چوری کر کے لڈو کھاتے پھرا. تو اب وہ بیٹھی ہوئی ہے، برتن دھو رہی ہے، اچانک وہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے آیا. وہ کہتی ہے ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے برتن صاف کر لوں، ابھی مجھے لڈو پیڑے کھلاتی ہوں. تو اب پیچھے ذکر ہو 10 پاؤنڈ چوری کرنے کا، اور آگے ذکر ہو لوگوں کے ادھار لینے کا اور پریشانی کا اور لوگوں کی لڑائی کا، اور بیچ میں لڈوؤں کا ذکر آئے تو ذکر لڈوؤں کے معنی لڈو تو نہیں رہ جاتے. ہاں اس جگہ لڈو مانے جوتے. پیچھے ذکر ہے کفر کا اور آگے ذکر ہے جہنم کا اور بیچ میں ذکر ہے ابو جہل کا. تو ذوق انکا انت العزیز الکریم کے معنی یہ نہیں ہو کہ تو بڑا عزت والا کا جھجک خبیث تیری ایسی تیسی. تو جس وقت خود صاحب تفسیر خود تفسیر کرتے تو تفسیر کر چکنے پر بے شک آپ کو کوئی معنی پر مدد نہ کرے، کوئی لغت، کوئی اصطلاح، کوئی تحقیق، کوئی سیاق و سباق. خود صاحب تفسیر اپنی بات کی تفسیر کر دے، پھر نہ حقیقی معنی چلے، نہ مجازی معنی چلے، نہ اصطلاحی معنی چلے، نہ سیاق و سباق کے معنی چلے، نہ عرف و عادت کے معنی چلے. پھر جس نے خود بات کی ہے وہ تفسیر کر دے تو وہی معنی رہے. جیسا کہ قرآن عظیم کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دوستو میرے یاد کرنا، یہ قرآن مجید کی ریسرچ پیش کر رہا ہوں، کہانیاں نہیں ہیں، تھوڑا دقت اٹھانی پڑے گی آپ کو بات سمجھ میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت خود صاحب تفسیر اپنی بات کی تفسیر خود کر دے تو کلمہ مفسرہ کے دوسرے معنی پھر آپ کے نہ اصولیوں کے ہاں ہوں گے نہ بلاغیوں کے ہاں ہوں گے. سبحان اللہ. ظلم کے معنی ہے وضع شاید بھی غیر مادی، کسی چیز کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے وہ بنی نہیں، یہ ظلم ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے، قرآن عظیم کی زبان سے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایمان لایا اور پھر وہ اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا وہی لوگ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہی لوگ ہدایت والے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن چھوٹا موٹا ظلم تو ہم سے ہو گیا ہوگا. سرکار نے ظلم کی تفسیر فرمائی، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. تو اس جگہ یہ معنی ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہی لوگ ہدایت والے. اب ظلم اگر ڈکشنری بھی کہے، آپ کی بلاغت کی کتابیں بھی کہیں کہ کچھ اور معنی ہے، سیاق و سباق بھی کہے کچھ اور معنی ہے، مگر خود صاحب قرآن نے اس کی تفسیر کر دی ہے، اس لیے ظلم بمانا شرک ہوگا. جیسے کہ آپ یہ کبھی غور کرتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد قرآن سے ثابت نہیں، صاحب مستدرک کی ہے ایک حوالہ دروں قرآن سے ثابت ہو جائے. وہ کس طرح؟ اس طرح کے سرکار کو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مائیں نور والا خواب دیکھا کرتی تھی. مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، وہ تو باتیں آپ کو معلوم ہیں، مشہور ہیں. تیسری بات بھی مشہور ہے مگر جو اس سے لحاظ کرنے لگا ہوں شاید وہ آپ کے سننے میں نہ آئی ہو. وہ کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کی مائیں، تمام نبیوں کی مائیں خوابوں میں پیٹوں میں نور دیکھا کرتی تھی. میری ماں نے بھی پیٹ میں نور دیکھا. میں ہوں اپنی ماں کا باپ. یہاں تک دوبارہ مشہور ہے لیکن صاحب مستدرک اس سے ایک قدم آگے گئے. اگر باقی نبیوں کی مائیں بھی ایسا کیا کرتی تھی، میری ماں کو بھی ایسا ہی اتفاق ہے تو برابر کی بات ہے. دعائے ابراہیم ہونا سرکار کی اسپیشیلٹی ہے اور بشارت عیسیٰ ہونا یہ حضور کی خصوصیت ہے. تو خصوصیات کے بعد میں ایک ایسی بات کرنا جو ایکول ہو سب پہ تھوڑی سی دعوت ہے. یہ خصوصیات کا بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کسی اور کے لیے ہے نہیں ہے. حالانکہ آپ کے بعد تو بہت آنے والے تھے لیکن اور کے بارے میں نہیں. تو دعائے ابراہیم ہونا ان کی خصوصیت. پھر عیسیٰ علیہ السلام کسی اور بارے میں آپ بشارت دیتے ہیں اور بات ہوتی ہے صرف حضور کے بارے میں بشارت ہے، یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے. تو اس کے بعد فرمانا کہ سارے نبیوں کی مائیں عالم خواب میں
نور پیٹ میں دیکھا کرتی تھی، اس نور کی تعبیر نبی کا وجود ہوتا تھا. میری ماں نے بھی مخاط دیکھا. باقی باتیں تو حضور کی اسپیشیلٹی ہیں، سرکار کی خصوصیت ہے، مگر یہ خواب والا معاملہ تو باقیوں کے ساتھ نارمل ہے. تھوڑا نارمل نہیں. باقیوں کی مائیں خواب میں دیکھا کرتی تھی، اور میری ولادت کے وقت میری ماں نے موقع پر عالم خارج میں، عالم بیداری میں نور دیکھا. اور یہ کہتے وقت سرکار نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس سے مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تاخیر بیان وقت حاجت سے درست ہے. وقت میلاد کا پہلے گزر چکا، آج اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سراجم منیرا، منیرا کہتے وقت سرکار نے اپنے میلاد کے وقت کی نور کی تفسیر کی. تو یہ منیرا سرکار کی اپنی تفسیر کے ذریعے سے میلاد مصطفیٰ کی دھوم ہے. اب خود صاحب تفسیر اس کی تفسیر کر رہا ہے. خیال کرنے والی یعنی میلاد سے ہی ثابت ہوا کہ نہ ہوا. مستدرک جو ہے، صاحب مستدرک امام حاکم کا انتقال 405 میں ہوا ہے، یعنی 5ویں صدی کے اوائل کا آدمی. نیشاپور کے علاقے میں آج بدقسمتی سے ان کا مزاج رشا کے قبضے میں ہے. تو جو امام بخاری سے فروغ گزاشت ہوئی ہے وہ انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. ان کے بارے میں عام مشہور ہے کہ یہ آدمی بڑا سہل پسند ہے، حدیث کو صحیح کہنے میں جلدی کر جاتا ہے. لیکن اس کا سب سے زیادہ تعاقب کس نے کیا ہے؟ امام ذاتی. جس طرح امام مستدرک حاکم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ آدمی سہل انگاری کرتا ہے، صحیح کہنے میں جلدی کر جاتا ہے، اس طرح امام ذاتی کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ اتنا تلخ طبیعت کا آدمی ہے، اتنا سخت گیر آدمی ہے کہ اگر پیٹ میں بھی درد ہو تو حدیث کو ضعیف کہہ جاتا ہے. تو امام ذاتی بھی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح. جس طرح حاکم نے کہا صحیح ہے، اس طرح ذاتی کو بھی کہنا پڑا یہ حدیث صحیح ہے. اور حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث تفسیر ہے سراج منیرہ کی. تو معلوم ہوا کہ سراج منیرہ نے سرکار کا میلاد بیان کیا. اب سراج منیرہ کے لغوی طور پر کچھ مانا نور بخشنے والا چراغ. بتایا کہ جس کو نور کہا جاتا ہے وہ صرف خود روشن ہوتا ہے. منیر وہ ہوتا ہے جو خود روشن بھی ہو، روشنی بانٹے بھی. میں صرف نور نہیں ہوں بلکہ نور بھی ہوں اور منیر بھی ہوں. میں خود روشن بھی ہوں اور روشنی عطا بھی کرتا ہوں. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. تو پھر قرآن عظیم نے جو ابناءنا و ابناءکم کہا، اس میں تفسیر کس کی تھی؟ سرکار دو عالم السلام. سرکار نے حسن و حسین کو اس تفسیر میں پیش فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اب جواب لاؤ، میں اب اولاد رسول لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا ہوں. اس آپ کے تشریح میں بات کرتے تھے بہت دوری آل ابراہیم. تو آل ابراہیم میں عمران کا نام ضمن لے لیا اس لیے کہ مخاطبین جو تھے اس زمرے کے آدمی تھے. بات موضوع کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی نا. اب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اور آل عمران کا ضمن نام لیا کہ جو سامنے تھے وہ اس کھاتے کے لوگ تھے، اس لیے ان کا نام لینا بھی قرین مصلحت تھا اور گفتگو کے تقاضوں کے مطابق تھا. مگر اب اسی کے امام راضی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسحاق کے گھر دو شخصیتیں پیدا ہوئی. ایک کا نام ہے عیسو اور دوسرے کا نام ہے یعقوب. جو عیسو ہے ان کے دو تلفظ بتائے جاتے ہیں، ایک عیس صرف سواد کے ساتھ ہے اور ایک واو کے ساتھ عیسو. اور ایک طبقہ عالم نے کہا کہ یہ خلاف القیاس الف مقصورہ کو واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کا تلفظ عیسیٰ ہوگا، اس کا تلفظ کچھ ہو. اس طرح ویسے دو شخصیتیں پیدا ہوئی، ایک کا نام جیسا بتایا وہ تھا اور دوسرا یعقوب. یعقوب کے معنی پیچھے پیدا ہونے والا نام ہے. جڑواں پیدا ہوئے تو جو ترتیب بار پیچھے پیدا ہوا اس کا نام ہے یعقوب. جو پیچھے پیدا ہوا جتنے پیغمبر اس کے بعد پیدا ہوئے اس کی اولاد میں سے. اور رومن امپائر اور پرشین امپائر دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے شہنشاہ جناب عیسو کی اولاد میں سے. تو وہ جو شرافت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی دو حصوں میں بٹ گئی. ایک کا نام ہو گیا بادشاہی اور دوسرے کا نام ہو گیا نبوت. جب سرکار کا موقع آیا تو اس وقت امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت جو بھی بادشاہ گیا تو ہر بادشاہ کا تختہ اٹھا ہوا. لم یبقى سریرۃ من سرائر ملوک الدنیا الا كانت منقوصا.
ایرانین امپائر اور رومن امپائر میں کبھی زلزلے، کبھی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، کبھی بحیرہ سلاوا کا خشک ہو جانا، ان دونوں حکومتوں پر اثر پڑا، جس سے بتایا گیا کہ میلاد مصطفیٰ ایک طاقت ہے، اگر مسکینوں پر بم بن کے نہیں گرے گی تو ایمانوں پر بم بن کے گرے گی، طاقت والوں پر گرے گی، جو بڑے بڑے چوٹی کے منکر ہوں گے، جو زمانے میں رستم تسلیم ہوتے ہیں۔ کمزور کا شکار کرنا شاہبازوں کا کام نہیں، فرید نظر بامے ببامے نہ بخشت جدا بازار مقامے، صرف شیرے کے جز مشتے پلے نے ہزار پیدر کے بیوی در گنامے۔ حقیر شکار کرنا یہ باز کی شان نہیں، بارگاہ نبوت کے پاس جب اٹھیں گے تیارے پرواز کر دے۔ جب پیسل کی جنگ ہوئی تھی نا تو ایک پنجابی کے شاعر نے لکھا تھا 65 ستمبر دی جنگ اندر ساری فضا دا قبر پہ کھڑکدا سی، جدوں جٹ تیارے پرواز کر دے، سون آپ دا کالجا تڑکدا سی، جدوں جٹ تیارے پرواز کر دے، سون آپ دا کالجا تڑکدا سی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے وہ شہباز دیار پاکے مدینہ کے اڈے سے پرواز کریں گے تو دنیا کی دو بڑی طاقتیں لڑتے گی، یہ ان کو الٹیمیٹ ہے، رومن امپائر ہوشیار ہو جاؤ، اے ایرانی امپائر ہوشیار ہو جاؤ۔ کرنا ساتھ کی حکومت افشا تھی، وہاں زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ ان کا کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اصل میں وہ جو ورثہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کا اصل وارث آ گیا، کعبہ سے بانا قبضے سبب اٹھانے پڑے۔ اللہ پوزیشن ہے، یہ جتنے پوزیسی ہیں یہ انلیگل ہیں، ان کے اب جو قبضے ہیں وہ اٹھنے والے ہیں۔ دو طاقتیں تھی، ایک نبوت کی اور ایک حکومت کی۔ آج نبی سارے اس پر متوجہ ہیں کہ آج وہ آ گیا ہے جس پر آ کے نبوت اپنی کلمینیشن پر جانے والی ہے۔ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں۔ جو بار بار نبیوں کا آنا ہے، جناب امنت کی جراحت کہ آدم آئے علیہ السلام، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، متعدد انبیاء علیہ السلام کا آنا جانا ذکر کیا۔ میں پوچھتا ہوں آگے بھی نبی دنیا میں آتے رہے لیکن باقی کوئی نبی ان کے میلاد کے موقع پر آنے جانے کا حوالہ کم از کم میرے اطلاع میں تو نہیں ہے۔ آگے اگر نبیوں کے میلاد پر سابقہ نبیوں کے آنے کا کوئی معمول نہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کے آنے کے موقع پر نبی کیوں آ جا رہے ہیں؟ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں۔ اب وہ کہا اے نبیوں تم بھی چارج دے دو، اے بادشاہ کے دعوے داروں تمہارے بھی تختے الٹ دیے گئے، تمہیں بھی ماننا ہوگا کہ دینی دنیاوی بادشاہی کا سینٹرل پوائنٹ ہے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی سینٹرل پوزیشن پر گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ تمہیدی مقدمات ہیں جو اس پر جا کے کلمینیٹ ہوں گے، اس پر جا کے نتیجہ کس ہوں گے، برتری ہوگی، دونوں طاقتیں اکٹھی ہوں گے۔ کہا اب نہ دین کا کوئی اور بادشاہ ہے نہ دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہے، اس کا نام رکھتے ہیں ربیع الاول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبیوں کے ہاں ایک مثال ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موصوف نکرہ ہوتا ہے اور صفت اس کی معرفہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں غلط کہتے ہو، یوں کہو کہ کبھی کبھی موصوف کا الف لام حذف کر دیا کریں گے، جیسے کہ ربیع الاول الربیع الاول تھا، اس میں سے کثرت استعمال میں پہلا الف لام گر گیا، ربیع الاول ہو گیا، مطلب پہلی بہار۔ پہلی بہار تھی نبوت کی اور دوسری بہار تھی ولایت کی۔ اب وہ ظاہری اور باطنی حکومت کو اکٹھا کر کے محمدیت کا اعلان کر دیا۔ اب بات اگر زیادہ لمبی کر دو بات لمبی ہو جائے گی، اب مختصر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب والی بغداد شہنشاہ جیلان کے سینٹرل پوائنٹ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے مرکزیت کی علت اور اس کے عوامل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ فیضان چلا، فرمایا حسن و حسین میرے دونوں جزو ہیں۔
ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک حضرت امام حسین سرکار کی تصویر، اور ناف سے لے کر کے سر کے بالوں تک حضرت امام حسن سرکار کی تصویر۔ اب دو حصوں میں بارگاہ مصطفیٰ کا ورثہ پٹ گیا۔ النبی اللہ رسول اللہ یوسف، یہ مادی وراثت کے بارے میں ہے، روحانی وراثت کے بارے میں نہیں۔ اس کی شہادت وہ وارث سلیمان کا، روحانی وراثت ملتی ہے۔ اور وہ سرکار کا جو ورثہ تھا وہ حسن و حسین میں تقسیم ہوا۔ حسن حسین دونوں میرے جزو ہیں، اور جزو مرے فی معنی نفسی، آپ کا ہدایہ کہتا ہے جزو شخص مثل ذات شخص کے ہوتا ہے۔ آئے صدیق اکبر تیرے ایمان پر قربان، تیری وفا پر قربان۔ بخاری کا مطلب ہے ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، حضور کی آل بیت سے سلوک کرتے وقت حضور کو بیچ میں رکھا کرو۔ ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، دھیان کرو سرکار کا اصل معنی کیا ہوگا۔ سرکار کو بیچ میں رکھ کے سلوک کیا کرو، سرکار کو بیچ میں سے نکال کے کوئی سلوک کرنا چاہو تو وہ تمہارا سلوک جائز ہوگا، تمہیں دھیان کرنا ہوگا یہ کس کی اولاد ہے، ان میں خون کس کا ہے۔ کیونکہ حدیث موجود ہے خلقوا من طینۃ ورزقوا من خلقی، میری اہل بیت کو وہ کیچڑ لگایا گیا ہے، وہ خمیر لگایا گیا ہے جو مجھ سے بچا ہے، اور انہیں وہ اخلاق دیے گئے ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں، یہ ورثہ انہیں دیا گیا۔ صدیق اکبر نبی پاک کی بارگاہ کا ایک نہایت مزاج شراف ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ۔ یار ایک دن آپ کو یاد ہوگا، ایک دن اس کو بات چلی تھی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا فرض ہے۔ ان کا ایک شعر مشہور ہے، اور ان کے مذہب میں یہ فقہ کی کتابوں میں، ان کی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نماز کے اندر درود پڑھنا فرض ہے۔ اور آپ نے فرمایا کفاکم من عظیم القدر انہ من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، تمہاری عظمت شان کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ثبوت اس کا کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت پر درود نہ پڑھے۔ یہ بات میری خاصے دھیان سے سننی پڑے گی، ایک چلا ٹائم تو باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ بے شک ہنسے یا روئیں جو مرضی کریں، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنے کی عادت رکھتا ہوں۔ یہ ایک تحقیق کی بات ہے، آپ دھیان کریں تو بات سمجھ میں آئے گی، جاتے جاتے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دعویٰ امام شافعی کا یہ ہے کہ اہل بیت پر درود نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ثبوت ان سے مانگا تو انہوں نے آیت وہ پڑھی جس میں سرکار پر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ دعویٰ جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں، ثبوت سرکار کے بارے میں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے امام شافعی آپ کہتے تو منہ سے یہ ہے جو اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ثبوت فراہم کرتے ہوئے آپ نے سرکار کے بارے میں ثبوت مہیا کیا، اہل بیت کے بارے میں تو یہ ثبوت نہیں ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر صلوات بھیجو، اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو دعویٰ آپ نے کیا ہے اہل بیت کے بارے میں، ثبوت آپ نے اہل بیت کے بارے میں نہیں مہیا کیا، سرکار کے بارے میں مہیا کیا۔ کتنا خوبصورت سوال ہے، لیکن امام شافعی بھی کیسا عجیب آدمی ہے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، حضرت امام البخاری رحمۃ اللہ نے سوال کے موقع صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نحن علمنا کیف نسلم علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پتہ یہ چل گیا ہے کہ کس طرح آپ پر سلام پڑھے، کس طرح جو نماز میں کہتے السلام علیک ایھا النبی، اس آیت کا مطلب سمجھنا تھا صلو علیہ، ان پر صلات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سنی تیرے مزاج پر قربان، خدا کی قسم تو سرکار کی بارگاہ میں محبت کے مقام پر ایک عظیم مقام پر فائز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا ہے، وسلموا تسلیما جو قرآن نے کہا اس پر تو ہم عمل کرنے لگ گئے، اس کا مطلب ہماری سمجھ میں آ گیا، وسلموا تسلیما اس پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے، یا اچھی طرح سے سلام بھیجو، اس کا مطلب صحابہ کے نزدیک کیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا کہہ کے سرکار کو سلام کہنا، وسلموا تسلیما کا ترجمہ یا نبی سلام علیکہ جو تو پڑھتا ہے، معلوم تو نے یہ مزاج صحابہ سے ورثے میں پایا ہے، یہ تجھے
پڑھتے ہیں، لیکن اب بتائیے کہ کیفا نصلی علیکم، اب بتائیے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھے؟ یہ جو یصلون علی النبی ہے اس کا بھی ترجمہ بتائیں کہ کس طرح پڑھے؟ تو اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی صلو علی النبی کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آل نبی کو ایک جھانک کے سرکار کے ساتھ شامل کر کے تم صلاۃ بھیجو گے تو اس آیت کے حکم پر تم نے عمل کیا ہے۔ اگر آل بیت کو نکال کے پڑھو گے تو تم نے یصلون علی النبی کے معنی کو نظر انداز معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک النبی اور آل محمد کے معنی ایک ہے۔ تو اب بات اور زیادہ مزید ہوئی کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام حسن و حسین دونوں میرے دل میں ہیں، اور ان سے جو آگے فیضان چلا آپ دیکھتے ہیں کہ حسنیوں نے اور حسینیوں نے ہر باطل طاقت کے خلاف جنگ کیا۔ حضرت امام زین العابدین سنی تصوف کے بانی، تصوف کی عالم اسلام میں دو قسمیں تسلیم ہوئی ہیں، ایک تصوف سلفی اور ایک تصوف سنی۔ تصوف سنی کے بانی امام زین العابدین ہے۔ جو آدمی تصوف کا تو قائل ہو لیکن حضرت امام زین العابدین کا بھول کے بھی نام نہ آئے اس کے بیان میں، اس کی روزانہ کی بول چال میں، تو وہ امام زین العابدین کا کیا لگتا ہے؟ وہ تصوف کا کیا لگتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصح الاسانید، سب سندوں سے اونچی سند، یعنی روایت کرتے وقت جن روایتوں کو بڑا درجہ حاصل ہے ان میں سے کون کون سی ہیں؟ فرمایا امام بخاری کی ایک روایت کے مطابق سب سے اونچی سند وہ ہوگی جو امام زین العابدین روایت کریں امام حسین سے، امام حسین روایت کریں حضرت حیدر کرار سے، اور حیدر کرار روایت کریں سید ابرار سے۔ وہ ساری حدیثوں کی سردار حدیث ہوگی۔ کہتے وقت یہ لفظ بہت صوفیانہ سے لگتا ہے کہ وہ سب حدیثوں کی سردار ہوگی، لیکن اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو راوی ہے اگر ضبط اور عدالت میں باقی سب سے افضل ہے تو اس کی روایت سب سے افضل ہے۔ ضبط اور عدالت محدثین کے بولی میں کس چیز کا نام ہے؟ جو ہمارے ہاں ایک علم جس کا نام ہے علم المصطلح، اصول حدیث، اس کے اندر موجود ہے ضبط کس کا نام ہے؟ جو بات سنے اسے یاد رہے، سمجھنے میں کوتاہی نہ کرے، یاد رکھنے میں کوتاہی نہ کرے، بیان کرنے میں کوتاہی نہ کرے، حرف بحرف، لفظ بلفظ، منہ بمنہ، ہو بہو، از اول تا آخر پوری جامعیت کے ساتھ قاطبتاً اسے بات یاد رہے۔ یہ اس کے ضبط، اس کا نام ضبط ہے۔ عدالت کس کا نام ہے؟ اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو، کہ اس کی عدالت کتنی ہوگی کہ جتنا اچھا عقیدہ ہے، جتنا اچھا عمل ہے، اتنا ہی اس کی اچھی عدالت ہے۔ تو پھر جس کی عدالت سب سے زیادہ ہوگی، کیا مطلب؟ جس کا عقیدہ سب سے کھڑا ہوگا اور جس کا عمل سب سے کھڑا ہوگا، جس کی یاد سب سے کھڑی ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں کٹھی کرو، یاد سب سے کھڑی، سمجھ سب سے کھڑی، ادراک سب سے اچھا، قوت بیانی سب سے اچھی، اور دین سب سے اچھا، ایمان سب سے اچھا، تقوی سب سے اچھا، عمل سب سے اچھا، یہ ساری اچھائیاں ملیں تو پھر عزت ملتی ہے روایت کو۔ اب امام زین العابدین سے پوچھو کہ آپ کا عقیدہ یا کہنے کے بارے میں کیا؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رسول اللہ کوفے کے بازاروں سے گزرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ رسالت میں فریاد کہتے دور سے پکارنا ثابت نہیں، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ غلط ہوتا تو اس کی حدیث سب سے حدیثوں کی صدارت ہوتی، سب تو عدالت میں اولیت ہو تو پھر حدیث کو اولیت حاصل۔ تو کوفے سے گزرتے ہوئے مدینے والے کو بلانے والا وہ کون ہے؟ اس کی حدیث اصح الاسانید ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقع المزدحم۔ ندائے حاضر للغائب اور استغاثہ، یہ عقیدہ اگر ناجائز ہوتا تو امام بخاری ان کی حدیث کو سب حدیثوں سے اونچی ہے۔ تو امام زین العابدین سنی تصوف کا بانی ہے اور سلفی تصوف کے بانی حضرت امام مالک ہے، مگر وہ تصوف آگے چل نہیں سکا۔ اب اگر کوئی سلفی کہلا کے صوفی کہلاتا ہے تو معلوم ہوا اس کا بوگس قسم کا تصوف پیچھے کنیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ تصوف اور طریقت کا علم
وہ جو نبی پاک کی بارگاہ سے چلا تھا کہ میرے فیضان کے 2 حصے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین. تو زید بن علی اٹھے، انہوں نے باطل طاقت کے ساتھ چکر لے کر کے شہادت پائی. جناب ابراہیم مقابلے میں اترے، باطل طاقت کے ساتھ چکر لے کر کے شہادت پائی. اس وقت لوگوں کو نہ پتا ہوگا کہ اہل بیت کے ساتھ اگر مزاحمت کی جائے تو پلے کچھ نہیں رہتا. مگر یہ نمبرداری بھی ایسا خبیث شوق ہے، یہ لگ جائے تو آدمی کو خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. یہ ذوق سروری ایسی ملعون قسم کی چیز ہے کہ جس کو دامن گیر ہوئی اس کے پلے سے کچھ نہیں چھوڑا. کہا ان کو سید مانے ہماری نمبرداری کرتی. ایک تو کہیں نسل کوئی چیز نہیں، دوسرے کہیں ہم بھی سادات کے ہم پلہ ہے، ہم بھی چچیرے بھائی ہیں. کہیں پہلو نکالے یارو نسل کوئی چیز نہیں تو چچیرے کیوں بنتے ہو؟ گجرا کاجی صاحب لکھا ہوا گجرا کی لانی حیرت ہوتی ہے راتوں رات اتنی پروگریس. جنا صاحب دما رکھی تو کوئی کافی وقت کی سوئی پھلی کوئی نہ کسی منڈی میں بیچی سکتی تو تک منڈی نہ بھاگ تک میں کس طرح ہونا 2-3 جگہ منڈی لگی نہیں نا پھر پرائز تک 2-3 جگہ بکی تک جی ہمیں یار گائیں کو پا کرو. انہوں نے دسیا انہاں کیا درس سے مالک بڑا چنگا جان سا بٹا جانا سا دنیا پھیرنا سا. وہ مری گیا تک نکے نکے اس میں بچے رہتے پھر وہ سستی بیچی 500 روپیہ کے انسان پورے سستیاں پانی گیا تو اس آپ کو اسیاں بیچی سی. اس آگے تریا سو سب پر سوئی ہے 8-9 سے دودھ جنی سوالہ سے زیادہ ملنی تو پھر سنا رہی بڑی کچھ نہیں. گائیں نے پہلے دے گیا اس نے کہا ہمارے کو 7 سال نہیں ہے سورے دیتا یہ تو 2 رات میں تریا سو چھڑی دیتے. یہ راتوں رات کی پروگریس. نبی پاک علیہ السلام نے جو پڑھا تھا میرا یہ فیضان حسن و حسین کے روپ میں جائے گا. حضرت سید نفس زکیہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پرپوتے حضرت سید عبداللہ محض کے بھائی انہوں نے جنگ لڑی. غالباً پوتے ان کو کہنا چاہیے کیونکہ جناب امام حسن کے صاحب زادے حسن السلام ان کے صاحب زادے ہیں حضرت سید عبداللہ محض اور یہ بھی صاحب زادے ہیں جن کا نام سید نفس زکیہ ہے. ان کا نام اصل میں عمر کے سید عبداللہ محض کے صاحب زادے ہیں محمد بن عبداللہ ان کا نام اور پوتے ہی. تو انہوں نے جنگ لڑی سید نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے بھی جنگ لڑی ان کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے. ان سے بھی کہا گیا آپ ہتھیار ڈال دیں. ہمارے جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ان کے باپ دادوں میں سے کسی نے ڈالے ہوں گے. ان کو ڈھنگ آتا ہے میرے باپ دادے میں سے کسی نے مجھے ہتھیار ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا. میں کرتا جانتا ہوں مرنا جانتا ہوں مارنا جانتا ہوں مگر مجھے ہتھیار ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا. دیار پاک مدینہ کی سرزمین گواہ ہے کہ وہ جو مشن سرکار کا تھا اس مشن پر حسنی حسینی طاقتیں لڑتی چلی آئی. جب وقت آیا تو پھر ایک دوسرے روپ میں پھر خاندان نبوت کا عروج ہونے والا تھا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ فیضان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ایک کا نام بادشاہی تھا اور ایک کا نام نبوت تھا. دونوں اکٹھے کر کے سرکار کی بارگاہ میں فیضان پہنچا دیے گئے. آج حضرت نبی کریم علیہ السلام کا فیضان حسن و حسین کے روپ میں جو چل رہا تھا اس کو اکٹھا کیا. کہا حسین بیٹی تیرے خاندان، حسن بیٹا تیرے خاندان کا، اور ان میں سے ایک پیدا کریں گے جس کا نام سید عبد القادر جیلانی ہوگا. جس طرح وہ نبوت کی کلمینیشن تھی یہ ولایت کی کلمینیشن ہوگی. تو وہ نبوت کی پہلی بہار تھی تو یہ ولایت کی پہلی بہار. یہ ربیع تو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا انتقال ربیع الثانی میں ہوا. وہ نبوت کی بہار تھی یہ ولایت کی بہار ہے. تو اس پر وہ رومی کا کہنا آ کے فٹ بیٹھتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء. اصل میں شعر کا ڈوٹ کھینچنا آسان کام نہیں. غوث اعظم درمیان اولیاء شو محمد مصطفیٰ در انبیاء
امتیازی حیثیت سب اولیاء میں وہی ہے جو سب انبیاء میں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم کے ذمہ میں یہ بات آ کر کے واضح ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نبوت کا مرکزی کردار ہے اور سرکار والی بغداد برات کا مرکزی کردار ہے. آج کا پیغام اختتام پذیر ہوا. اور حضرت شہنشاہ نقشبند نے جو شعر لکھے ہیں سرکار کا ہائے ہائے اگر وہ مجھے یاد نہ ہو تو بادشاہ ہر دعا شاہ عبد القادر بادشاہ ہر دعا شاہ عبد القادر سید اولاد آدم شاہ عبد القادر. اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ بڑی لمبی بات ہے. ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقل صحت نقل کا کفیل ہوتا ہے, صحت حقیقت کا کفیل نہیں ہوتا. یہ میری بولی سننا ہے. یعنی جیڑا بندہ کسی نے منہ نہیں گل کرا ہے گل صحیح کرنے نہ اسے مار نہ پوے گل اپنی جگہ ٹھیک ہے تو نہ ہوئے فلانے اے بھائی سی جس طرح اس نے منہ نکلی اس طرح میں بھائی سے تھی ماری تھی ماری اتنی ساری ہے کہ گلا اپنے کو کچھ نہ ملا. اس نے مانے ناقل صحت نقل کا کفیل ہے, صحت حقیقت کا کفیل ہے. اس واسطے خواجہ خواجگان سید السادات سید بہاؤالدین نقشبند بخاری سادات میں سے ہے. غالباً امام تقی ہے, امام نقی کی اولاد ہے, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے سادات میں سے. لیکن پتہ نہیں ان کا ذکر کرتے وقت سید کیوں نہیں کہتے, خبر نہیں کیا گھبراہٹ آتی ہے. پتہ ہی ہے نا جی, خبریں پتہ بھی اسی لیکن سمگلنگ بڑی نہیں ہے. کئیاں بزرگوں کی نال پیرانہ پیر پیرانے پیر نارے مار پیر جس طرح انہوں کی پیرانے پیر آنے جو کدھر بلائے نہیں بند ہوئی. کئیاں لوگ ہیں کہ مصرے لائے تاکہ یہ شوق پوریاں کی وہ پاڑی کو ساکر بے مار دل کر میں جاندار یہ ہوئی شام کا پتر دل کے مارا بھی کرنا لیکن بنانا تو نہیں. شاہد نقشبند رحمت اللہ تعالی ہے سادات میں سے سید غالباً امام تقی کی اولاد ہے, امام نقی کی, لیکن اس میں شور کن دونوں میں سے کی اولاد ائمہ اہل بیت کی اولاد میں سے. انہوں نے یہ بات کہی ہے بادشاہ ہر عالم شاہ عبد القادر اور سید اولاد آدم شاہ عبد القادر. تمہارے دونوں جہان کا بادشاہ عبد القادر ہے, اولاد آدم کا سردار عبد القادر ہے. اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اولاد آدم میں تو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں, تو پھر بتاؤ یہ کس طرح فٹ بیٹھے گا کہ اولاد آدم کے وہ سردار ہیں اور دونوں جہان کے بادشاہ ہیں. اس کا جواب دیتے وقت میں عرض کروں گا جس نے سرکار نے فرمایا کہ سارے شہیدوں کا سردار حمزہ ہے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ میں وہ نبی جو شہید ہو چکے ہیں وہ بھی ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ کیا بات. سوال پتا ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا مانے نہیں کہنا اگر جڑی کے دنیا تک سی گئی. سرکار نے جب یہ فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں تو شہیدوں میں نبی تھے کہ نہیں تھے, تو عقیدہ کیا ہے کہ وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں؟ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں, نہ سرکار نے یہ عقیدہ دیا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ مطلب تیری صف کے جو لوگ ہیں وہ قرائن خارجیہ سے واضح, اس کو قرینہ صارفہ کہتے ہیں. یہ قرینہ دو طرح کا ہوتا ہے, یا حالیہ یا مخالفہ ہے کہ نہیں؟ یہ بولوں کیا بنا یا وہ قرینہ حالیہ بھی ایک حقیقت ہے نا, اور قرینہ مخالیہ بھی. بات کرے تو بھی حال ہو تو بھی. قرینہ حالیہ دلالت کر رہا ہے کہ جس نبی نے سارے نبیوں کی برتری بتائی ہے اور نبیوں کی لامثلیت کا عقیدہ دیا ہے, وہ حضرت امیر حمزہ کا کمپیرزن ان کے ساتھ نہیں کر رہے. اس کا نام ہے قرینہ حالیہ. قرینہ حالیہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر انبیاء جو شہید ہیں ان کے سردار کو فرمایا. ایک بات.
دوسرا معنی یہ ہے کہ آج جو احد میں شہید ہوئے ہیں ان سب کا سردار حمزہ، اس کا نام بھی کرینہ حالیہ ہے۔ اس لیے اگر حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہا جائے تو اس حدیث سے کوئی تصادم نہ ہے۔ کرینہ حالیہ دلالت کر رہا ہے کہ آج 70 بندے شہید ہوئے ہیں، لیکن جو ظلم و ستم حضرت امیر حمزہ سے کیا گیا وہ 70 شہیدوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ تو کرینہ حالیہ بتا رہا ہے آج کے شہیدوں میں پہلے درجے کے شہید۔ اب بات واضح ہوگی نا؟ تو حضرت سید بہاؤالدین نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ سید اولاد آدم ایک ولی ہو کے یہ ان کا کہنا مطلب زمرہ اولیاء کے جتنے اولاد آدم کے لوگوں میں سب کا تم سردار ہے، اور اولاد آدم میں جو ہمارے زمرے کے لوگ ہیں ان سب کا پریزیڈنٹ تو ہے۔ جیسا حضرت کہتے کہ نہیں، حضرت نبی کریم علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، تو بریلی شریف کی ایک شخصیت ہے جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں؟ بالکل۔ اور سوال کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا لے حضرت بریلی شریف نے ایک بزرگ کو بات یہ پھر اعتراض ہم پر آ جائے گا۔ آپ سے عرض کروں تذکرۃ الرشید اس کا جلد اول انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت جگہ جگہ لکھا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہماری ایک خاص ہماری اصطلاح نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کی شان میں اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے نبی صرف حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، اس کا جواب دو۔ یہ سنیوں سے بھی کہوں گا دوسروں سے بھی کہوں گا، اپنا جواب دینے وقت کیا کہیں گے کہ حضرتوں کی مختلف کلاسیں ہیں، جس کلاس کے یہ حضرت ہے ان میں یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی طرح حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان جس کلاس کے آدمی ہے اس کے بادشاہ بادشاہ ارض و عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر، سید اولاد آدم۔ یہ دال کی رسیم بیچ میں بنتی ہے، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر۔ سرورے کرنے وہ مزہ نہیں کرتے، شعر شاعری بھی کوئی چیز ہے۔ یہ کوئی دانا کی کنڈیا کے ٹکڑی سے تروکڑیاں نکال لی، اس میں بھی کوئی کھا مونگا۔ اور کوئی ربط ضبط نہیں ہونا پیچھے اس کا برسیت اور گزرے کپڑے نہ لے تو نارو کپڑے پہ بیٹھو۔ یہ قاعدہ ہے سید اولاد آدم شاہ عبد القادر۔ یہ خواجہ بہاؤالدین نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ وہ حضرت نے مجھے کہہ دی، مجھے آپ کے فیضان سے یہ بات آ گئی، غالباً یہ مجھے یاد نہیں تھا کہ سنا ہوا تھا کسی منہ سے کہ سید اولاد آدم شاہ عبد القادر سبحان اللہ، بادشاہ ارض و عالم شاہ عبد القادر۔ تو یہ بات اس وقت میرے ذہن میں کھٹکی تھی کہ جس وقت یہ بات آپ نے کہی ہوگی لوگوں نے فتوے ان کو کیوں نہیں لگائے اور اس کا جواب کسی بھی والے کیوں نہیں لکھا۔ تو جو سوال میری سمجھ میں آیا میں نے سوال کیا، جو جواب میری سمجھ میں آیا وہ جواب عرض کر دیا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر یاد رہ گیا تو آپ کو سرکار خدا کی مرکزی حیثیت جاننے میں مدد ملتی رہے گی۔ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں تو یہ میری عین امید کے مطابق ہوگا، اور میں اس سے بیشتر بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج تھا اور آج بھی اپنے آپ کو آپ کی دعاؤں کا محتاج سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سچے دین پر خاتمہ کرے اور نبی پاک علیہ السلام کو دین کو تازہ زندگی تک لانے تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کے حضرات ہوں یا بیرونی حضرات ہوں، سبھی حضرات دعا کے بعد لنگر شریف شوق فرمانے کے بعد تشریف لے جائیں۔ لنگر سب کے لیے پکا ہوا ہے۔